الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وفي مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن علم الغيب بالتفصیل ولذا استمعوا استماع. آج کا درس قرآن درس حدیث علم غیب پہ ہماری یہ تیسری نشست ہے. 2 جمعوں پہ ہم نے اس کو بیان کیا. اس کی مزید وضاحت اور تفصیل قرآن و حدیث سے جاری ہے. آج بھی اس علم غیب کے موضوع کو very important content today about علم غیب. علم غیب پہ اس کی تیسری نشست ہوگی آگے انشاءاللہ. پیچھے 2 جمعوں سے آپ سماعت کر چکے ہیں. علم غیب کی تعریف میں پھر عرض کر دیتا ہوں. مفرد کے امام علامہ اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغیب ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضی بدایۃ العقل. علم غیب اس سے کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہ کیا جا سکے اور عقل جتنا بھی زور لگائے اس پر نہ پہنچ پائے، وہ علم غیب ہے. اس کی تعریف کئی بار ہو چکی ہے. ہم رپیٹ اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ نئے آنے والوں کو یا سننے والوں کو آسانی ہو جائے. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. تعلیم سے علامہ یعلم تعلیم، تعلیم دینے والا اللہ ہے، سکھانے والا اللہ ہے. وَعَلَّمَكَ، علامہ فاعل اللہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا. ما لم تکن تعلم، کتنا سکھایا؟ جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا. ما کلمہ عام ہے. جو نہیں جانتے تھے اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سکھا دیا. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کو سکھا دیا. تو تعلیم اللہ کی ہے، سکھانا اللہ کا ہے. حضور کو اللہ نے سکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں. حضور کا استاد خود خدا ہے، اللہ نے سکھایا. یہ بیان کر رہی ہے وَعَلَّمَكَ، اے حبیب اللہ نے آپ کو سکھا دیا. ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے. تو سکھانے والا اللہ ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں جو وحی نازل ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کو ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اسی لیے فرمایا تھا. اسم فاعل کا ترجمہ اسم فاعل پہ ہی کریں گے پروناؤن کا. یہ بہت بڑی خیانت اور تباہی ہوگی کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے ما انا بقارئ کہ نعوذ باللہ میں ان پڑھ. یہ ترجمہ تو کسی دنیا کی گرامر کی کتاب میں نہیں ہے. عربی میں جو قرآن نازل ہوا حدیث عربی میں ہے، اور جو اہل عرب ہیں ان کی لغتیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ مانا بقارئ کا کیا ٹرانسلیٹ ہے، کیا ترجمہ ہے. دنیا کی کسی ڈکشنری میں اس کا ترجمہ نعوذ باللہ یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ ان پڑھ، جیسا کہ بدمزگوں نے کر دیے ترجمے. مانا بقارئ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، نعوذ باللہ میں ان پڑھ. یہ حدیثوں کے جب ترجمے کیے گئے تو اس قسم کے بے دینوں نے یہ ترجمے کیے، تو سارا کام وہاں سے بگڑ جاتا ہے ترجمے کے غلط ہونے سے. مانا بقارئ بخاری شریف کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ترجمہ یہ ہے. اس کو اگر کوئی یہ کہے مانا بقارئ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، کتنا فرق، زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہوتا ہے کسی نے کسی سے پڑھ رکھا ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ پڑھ،
اور وہ کہتا ہے مانا بیکار میں نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے پڑھایا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو پڑھا سکھا کے بھیجا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ سکھانے والا اللہ ہے، اس لیے حضور دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں اور دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں۔ اللہ نے انبیاء کو پڑھا سکھا کے بھیجا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں بنتے، کیونکہ اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میسنجر آف اللہ، اللہ کے جو میسنجر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، وہ دنیا میں کسی کے شاگرد ٹھہرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شاہن رسالت کے بھی خلاف ہے، شان رسالت کے بھی خلاف ہے۔ وہ دنیا کو گائیڈ کرنے آ رہے ہیں، وہ دنیا والوں سے کیوں سیکھیں گے؟ ان کو اللہ نے سکھا کے بھیجا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ آیت میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ سب سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا وہ بخاری کی ٹرانسلیٹ غلط ہے کہ مانا بیکار کا نعوذ باللہ یہ ترجمہ کرنا کہ میں سرے سے نعوذ باللہ پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میں ان پڑھ ہوں، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام بار بار کہتے اقرا پڑھ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مانا بیکار ہے، میں پڑھنے والا نہیں کیونکہ اللہ نے مجھے پڑھا کے بھیجا ہے، ورنہ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے دنیا مفسرین کے جید ترین مفسرین امام الفسیر عبداللہ بن عباس سے علامہ جلال الدین سیوطی سے لے کے تمام عربی کے مفسرین ہیں، ان کے جو تفسیر کی وہی کی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی من الاحکام والغیب، جو غیب نہیں جانتے تھے اور جو احکام اے حبیب نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ بات ہی یہاں پہ ختم ہو گئی ساری، اس آیت پہ بات ختم ہو گئی۔ پھر خلاق عالم جل شانہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اتنا علم غیب سے بالا مال کیا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ صراحت آیات ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب علم غیب عطائی کا اگر انکار کریں، کوئی کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ قرآن کی صحیح نص قطعیہ کا وہ منکر ہے، دار اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے عقائد کو بالدلائل سیکھنا فرض عین ہوتا ہے۔ اگر دلائل کے ساتھ، اگر قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ عقائد نہیں سیکھے جاتے تو پھر یہی ہوتا ہے، اس کو بندے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہر طرف منہ اور ہر طرف بات، فیس ٹو فیس، جیسے آگے والا وہی ہو، جیسے آگے والا وہی ہو، اپنا اس کا دین مذہب کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایسے معاشرے میں آپ کو ایسے لاکھوں بندے مل جائیں جن کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، مسلک مذہب کوئی نہیں، بس کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسوں کو کان سے الو کی طرح پکڑ کے لوگ لے جاتے ہیں، اے لو، پھر وہ باہر سے آگے ہمیں کہتے ہیں کہ تو یہ تو سارے مشرک ہیں، مسلمان تو وہاں بیٹھے، یہی ہے تباہی۔ اس لیے عقائد کو بالدلائل سیکھا کریں۔ آگے اللہ جل شانہ نے جو اس میں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ علم غیب بتانے میں اللہ کے رسول بخیل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر باغوی اور دنیا اسلام کی جید ترین تفسیر اٹھا کے لیں گے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ، کہ اللہ کے رسول کے پاس علم غیب آتا ہے، اللہ کا فرماتا ہے وَهُوَ يُعَلِّمُكُم بِهِ وَيُخْبِرُكُم، اللہ کے رسول تمہیں وَهُوَ يُعَلِّمُهُم، اللہ کے رسول انہیں سکھاتے ہیں، وَيُخْبِرُكُم بِهِ، تم اس سے خبردار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سکھاتے ہیں، اس سے خبردار کرتے ہیں۔ یہ تفسیر میں واضح الفاظ ہے، بالکل واضح الفاظ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس علم غیب آتا ہے، وہ سکھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں فلا یبخلوا بہ علیہم، اور علم غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ اللہ نے اس قدر علوم غیبی عطا کرے کہ بتانے میں بخل نہیں کرتے، کیونکہ پچھلے جو میں لاسٹ حدیث میں ہم جو آخر حدیث میں بخاری کی پیش کی تھی، اس میں تو سرکار نے یہ بھی فرمایا ابو کا سالم، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا باپ سالم ہے، تو انہی سے ہی پیدا ہے۔ اللہ نے یہ بری کے علوم بھی سکھا دیے کہ تو واقعی اپنی ماں کے نطفے سے پیدا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے دنیا کی کوئی کتاب؟
دل سے، دماغ سے، حواس خمسہ کے لیے اپنی ماں سے ہے کہ نہیں، یہ کا تعلق تو دینی مسئلے سے بھی نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو بہت ہی مشکل ترین وہ علم ہے جس کو یا تو اللہ اپنے علم ذاتی سے جانتا ہے، جیسے وہ علم ذاتی سے بے شک جانتا ہے، اور وہ اللہ اگر اپنے حبیب کو بتایا تو اس کے محبوب بتا سکتے ہیں۔ اس لیے سرکار سے جب سوال ہوا من ابی یا رسول اللہ، تو سرکار نے جواب فرمایا ابو کا سالم، ابو کا حذیفہ، میرا باپ کون ہے؟ اتنا بڑا سوال کر کے پھر سرکار جواب دے رہے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ تیرا باپ حذیفہ اور تیرا باپ سالم ہی ہے، مولا شیبہ جو شیبہ کا عذاب کردہ غلام ہے، جیسے پچھلے جمعے حدیث گزر چکی اور تفصیل بیان کر چکی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ علوم غیب جس اس قدر مالا مال کی۔ پھر اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قرآن نازل کیا، کتاب یعنی قرآن نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تبیان ہر چیز کو واضح اور بیان کرنے والی کتاب، اور وہ کتاب نازل ہوئی اللہ کے رسول پہ، اور وہ کتاب اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کی کتاب، اور اسی کتاب میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پہ حبیب وہ کتاب نازل کی ہے، وہ قرآن نازل کیا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اب قرآن میں جب ہر شے کا بیان وہ بھی روشن بیان ہر شے کا، اور مذہب اہل سنت میں، مذہب اہل سنت میں ہر شے، ہر موجود کو، ہر شے کو موجود کہتے ہیں، ہر موجود شے نا وہ مذہب اہل سنت میں شے کہلاتی ہے۔ تو اس بیان کے احاطے میں جملہ کائنات، توجہ رکھنا، سماء و ارض، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، عرش و فرش، یہاں تک کہ کتاب لوح محفوظ کے مندرجات کا علم بھی اسی میں آ گیا۔ اور لوح محفوظ میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلو صغیر و کبیر مستطر، کہ ہر چھوٹی بڑی شے کا بیان لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اور قرآن میں اللہ نے سارا ڈال دیا، اور قرآن نازل اپنے حبیب پہ، اللہ نے اپنے حبیب کو ثابت بنا دیا۔ اور کیا اللہ فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ خشک اور تر ہے وہ سب کا سب اللہ جل شانہ جانتا ہے، اور سب کا سب بہتر ہے الا فی کتاب مبین، اس روشن کتاب قرآن مجید میں ہے۔ اور وہی قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہ کتاب آپ پہ نازل کی جس پہ ہر شے کا روشن بیان ہے۔ تو اس الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت کاٹے شرک بدعت اپنے علماء کو پہچانے۔ آج تو سب کچھ مکس ہو گیا ہے، سب کچھ، کیا نام دے اس کو، منافقت کا نام دے یا کس شے کا نام دے، اسلام کے در ہے۔ اپنے علماء اور اپنے محسنوں کو پہچانے، مجدد و دین و ملت جو ہر 100 سال کی بات ہے، دوسری کے حدیث کے مطابق اس کائنات میں آئے گا، اللہ اس امت میں بھیجے گا، دوسری حدیث 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا جو محدث، عظیم الشان محدث اعظم اور عظیم الشان مجدد جو دین کی تحقیق اور نئے سرے سے دین کو رینیو کرتا ہے، وہ مجدد کہلاتا ہے، سنتوں کو ہلاتا ہے، بدعات کو مٹاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان مجتہد فی المسائل ایسی عظیم الشان خوبیاں رکھنے والے فرد کو بھیجا، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا یہ دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یاد رکھنا، اتنے بڑے امام، انہوں نے انہی آیت پر ارشاد فرمایا کہ بحمد اللہ تعالی، فرماتے ہیں اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیسے نص قطعی صریح، نص قطعی ہوتی ہے قرآن میں جو بات ہوتی ہے نا وہ پکی بات ہوتی ہے، فائنل اسٹیل ٹھوس، اس میں اللہ جل شانہ نے کیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو بیان فرمایا کہ سماء و ارض، عرش و فرش، سماء و ارض، شرق و غرب، کوئی شے حضور کے علم کے احاطے سے باہر نہ رہی۔
کیونکہ موجودات میں سب چیزیں ہر شے موجود ہے مذہب اہل سنت. تو شرق و غرب، سما و غرب، عرش و فرش، زمین سے آسمان، شمال جنوب، مشرق مغرب، ساری کائنات لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ سب کا سب اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہے. اس طرح علوم غیبیت سے مالا مال کیا. اب اس کی حد بندی کو کیسے کرے گا؟ ہے پیمانہ کسی کے پاس؟ اس کی اب حد بندی کر لیں کہ نا یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا. مجھے بتائیں شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، کوئی شے جب نہ بچی، تحت الثری، زمین کے ساتھ زمین نیچے اور ساتھ آسمانوں پہ، جیسے پچھلی حدیث ترمذی پچھلے جمعے میں ہم نے اعلان کر دی، کوئی شے نہیں بچی جو اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو نہ بتا دی. ہم نے قرآن اور حدیث کی بیان بات کی، اپنی بات کو نہیں کی ہے. اتنا علوم غیبیہ نے اللہ اپنے محبوب کو مالا مال فرمایا. پھر اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن. رحمان، رحمان کون ہے؟ ایک اللہ کی صفت ہے رحمان اور ایک صفت ہے رحیم. رحمان تو دنیا میں ہر ایک کے لیے ہوا، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، اپنے ماننے والوں کے لیے، منکروں کے لیے بھی. لیکن جو رحیم ہے نا وہ قیامت کے دن صرف مومنین کے لیے ہوگا. رحمان، رحم فرمانا، رحیم بہت زیادہ شفقت فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. قرآن کسی اور پہ نازل ہوا؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا. تو الرحمن، رحمان فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کو اللہ نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. علمہ البیان، ہر شے سکھا. اس کی تفسیر میں فسر المفسر الشہید المحدث الشہید ابن الجوزی رحمہ اللہ ہے. اس کی تفسیر میں عظیم الشان مفسر اور محدث ابن جوزی، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دور کے ہم اثر ہیں. ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یطلع، کہ اللہ جل شانہ من والو نے ان اللہ تعالی یطلع علی عزت من ذلک. اللہ جل شانہ نے وہ فرمایا نا وعلم خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی جان محمد کو پیدا کیا، ہر شے سکھا دی. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے بیانہ کل شیء ما کان و ما یکون، کہ جو ہو چکا پاسٹ ٹینس میں، ماضی میں، ابتدائے آفرین جب سے کائنات بنے، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سب کا سب اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا. اب کریں آتا کسی کے پاس ہے پیمانہ کہ اس علم غیب مصطفیٰ جو اللہ نے ہی عطا کیا ہے، علوم غیبیہ، اب اس کو اب کوئی پیمانہ ایسا ہے جو لے کے کہ اس کی اب ہم حد بندی کریں. ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا. اور کیا فرماتے ہیں آگے تفسیر میں فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، معالم التنزیل اور تفسیر بغوی، تفسیر خازن، اس میں فرماتے ہیں وعلم، اور فرمانا وعلمہ البیان، یعنی علم اے بیان ما کان و ما یکون وإلی یوم القیامت، کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ما کانا، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، اس کا بھی علم سکھا دیا. لأنہ یبین عن الاولین والآخرین وإلی یوم الدین، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین، جب سے کائنات بنی اس سے لے کے سب سے آخر آنے والے، ان کے حالات، ان کے جو حالات ہیں سب کے سب بتا دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تک کی خبریں دیتے ہیں. تو اللہ نے محبوب کو سب کو سکھا دیا. تو کوئی شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں کوئی شے نہیں جو حضور کے علم کے ہاتھے سے بہہ رہی. اللہ نے سکھایا، اللہ سے مالا مال فرمایا. اور کیسا علم دیا؟ توجہ سے رواہ مسلم ہو گیا حجاج کی شریفی. ہم قرآن کی تفسیر حدیث سے پیش کریں، قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے اور قرآن کی تفسیر بالحدیث. اللہ
کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک، اس کو امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی سیرہ میں نقل فرمایا، عن ابی زید یعنی عمر بن الاخطب الانصاری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو زید یعنی عمر بن اخطب الانصاری صحابی رسول ہیں، قال فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی۔ آگے فرماتے ہیں وصعد المنبر، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ تشریف لے گئے، فخطبنا، تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، فخطبنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، بتاتے گئے، اتنا بتایا حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز کے وقت صبح سے فجر سے بتانا شروع کیا، علوم غیبیہ رب کے عطا کی علوم غیبیہ جو اللہ نے محبوب عطا، بتاتے گئے یہاں تک کہ فجر سے لیتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فنازل فصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ ثم صعد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے، فخطبنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، پھر بتاتے گئے، اللہ کے عطا کردہ علوم غیبیہ میں سے بتاتے گئے حتی حضرت العصر، جہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فنازل فصلی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس سے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی ہمیں عصر کی۔ ثم صعد المنبر فخطبنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلال فرماتے، پھر علم غیب کی خبریں دیتے گئے حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، فجر سے غیب کی خبریں دیتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی۔ فنازل فصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور نماز ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں فَعَلِّمُنَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی نماز کا وقت ہو گیا تو فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہمیں بتا دیا۔ وَعَلَّمَنَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، جو کچھ پہلے جب سے کائنات بنی ہوا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا، جنتیوں کے جنت میں، جھنڈیوں کے جنت میں، داخلوں کے ٹھکانوں تک کی خبر دی۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، تو ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سب سے زیادہ یاد ہے۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث آیت کی تفسیر ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہر چیز کا بیان سکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کی وضاحت کر دی کہ جب سے کائنات بنی ساری خبریں دے، سارا دن خبریں دیتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ہمیں سب سے بڑا عالم وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی خبر دی، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، سب کا سب ہمیں بتا دیا، سکھا دیا۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، حدیث کا الفاظ ہے۔ تو ہم میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم و شان علوم غیبیہ پر مشتمل خطبہ یاد ہے، سب سے زیادہ جان۔ حدیث نے یہاں وضاحت کر دی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کانا موجود غیر مطابق۔ آگے سن، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان میں بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں، رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری سے، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، رئیس المحدثین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر ہے،
فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے قبرستان سے، 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا. فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما یعذبان فی قبورہما، یہ جو قبروں والوں سے ہم گزر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو توجہ رکھنا، ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا. توجہ رکھنا. اما احدہما، ان میں سے ایک شخص ہوا ہے فکان لا یستتر من البول، ان میں ایک شخص ہوا ہے جو دنیا میں جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، عذاب قبر میں پھنس گیا. اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں استنزوا من البول فإن عامة العذاب القبر منه، ارشاد فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے چھینٹے آتے لگوانے. لہٰذا جب بھی WC لگوائیں گھر میں، جس کو پاٹ کہتے ہیں فلش میں، واش روم میں، وہ گہرا لگوائیں ڈیپلی، آپ کے پیشاب کریں تو چھینٹے اڑ کے پاؤں پہ نہ پڑے، اس کا خیال کیا کریں. اور نہ شمال کی جانب قبلے کی طرف پیٹھ ہو، نہ ہی منہ، حرام ہے دونوں طرف. لوگ لگوائے مسجد میں بھی نہیں لگے ہوئے، دیکھ الٹے کھاتے الٹے. اب کس کی بات کریں؟ یہ دونوں واش روم غلط ہیں. فلاشوں کی دونوں سائڈیں بالکل ناجائز ہے. ایک کا منہ مشرق، دونوں کا مشرق، یعنی قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے بیٹھے، یہ شرعاً ناجائز ہے. قبلہ کی طرف پیٹھ اور منہ کرنا پیشاب میں حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا تستقبل القبلۃ ولا تستبدلوها، قبلہ پیشاب کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو، یہ ناجائز ہے. لہٰذا گھروں میں اگر ایسی غلطی ہے تو ٹھیک کر لیں، الٹ سکتے شمال جنوب کر لیں، شمال جنوب مشرق مغرب منع ہے اس ہمارے پاکستان اور پاک و ہند کے اعتبار سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ جاتا، عذاب قبر میں مبتلا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا شخص ہے فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ دوسرا بدبخت ہوا ہے جس کو اس کی قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا. آج معاشرے میں چغل خوری دیکھیں، طوفان ہے چغل خوری کا. 2 بندے بات کر رہے تھے، تیسرے نے سنی آگے کے کچھ آگے ریچے، وہ سینڈر ہو گیا، میسنجر بن گیا. اس نے جب اس کی بات 2 کی تیسرے کو بتائی، یہ جو باتیں لے کے لوگ پہنچاتے ہیں اس کی تباہیاں جانتے ہیں، بہت بڑی تباہی ہے. خاندان اجڑ جاتے ہیں، دوست تباہ ہو جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں الفاظ فرمائے کہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق یہی ہے جو چغل خور ہیں، یفرقون بین الاحبہ، جو دوستوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، رشتےداریاں الگ کر دیتے ہیں. ہوتی ہیں لہذا جب تیسرے بندے، ان کی آپس کی پرسنل گفتگو تھی، جب تیسرے بندے تک پہنچائی وہ آگے سے پہنچ گئی. اس طرح معاشرے میں پہنچ جائے باتیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس کو چاہیے تھا کہ سن لی تو اس کو راز رکھ کے سائڈ پہ کر لیتا، نہ کہ پورے معاشرے میں اس کا ڈھول بجاتا. ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے. مردوں اور عورتوں میں یہ بہت خرابی ہے، مردوں میں بھی ہے عورتوں میں. چغل خوری عام اور عذاب قبر کا باعث ہے، وہ دونوں پھنسے عذاب قبر میں. سرکار فرماتے ہیں بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا. ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. بارش کی پھر سرکار نے کیا کیا؟ آگے حدیث کا الفاظ ہے فدعا رقبۃ جریدۃ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رقبۃ جریدہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخ منگوائی، کھجور کی تر شاخ منگوائی. فشقھا بنصفین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 حصے کر دیے کھجور کی شاخ کے. فغرز فی کل قبر واحدہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شاخوں کو الگ الگ قبر پہ، ان دونوں قبروں پہ گاڑ دیا، اوپر لگا دیا. فقال، تو ارشاد فرمایا لعلہ، جب سرکار نے ایسا عمل کیا تو صحابہ نے سوال کر دیا
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعت هذا، دی میسنجر آف اللہ وائی ڈو یو اٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، لعلہ یخفف عنہما ما لم تیبسا، دونوں روایتیں ہیں کہ یہ اس لیے کھجور کی شاخیں کی قبروں پہ لگائی ہیں کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں اللہ جل شانہ ان کے عذاب میں کمی فرماتا رہے گا، جب تک یہ خشک نہ ہوں ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ بخاری شریف یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سید سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علوم غیبیہ سے نوازا ہے کہ من و مٹی نیچے بندے دفن ہیں، سرکار زمین پہ تشریف فرمائی اوپر بھی جانے اور من و مٹی کے نیچے والوں کی خبر دے رہے ہیں رب کی عطا سے کہ ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں من و مٹی نیچے آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے، ہوا سے خمسہ سے باہر ہے، نہ چاپ کے نہ چھو کے نہ دیکھ کے نہ سن کے، ٹھیک ہے، ہوا سے خمسہ ہے، اس سے بھی نہیں ہوا۔ اور پھر عقل جتنی زور لگا لیں، ہم جتنی عقل کی پاور صرف کر دیں، عقل نہیں بتا سکتی کہ قبر میں نیچے کیا ہے۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں، مالا یاقو تحت العباس ولا تقتدی بدایۃ العقل، لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے، مفردات اٹھا کے دیکھ لیں۔ علم غیب کہتی اس لیے ہے جو حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو، جو عقل کی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی نہ حاصل ہو سکے، وہ علم غیب ہوتا ہے، یہ علم غیب ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو علوم غیبیہ سے نوازا ہے، قبر کے من و مٹی نیچے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول رب کی عطا سے علم غیب بتا رہے ہیں کہ وہ عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، رب کے عطا سے دوسری غیبی خبر یہ تھی کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی بتائیں کہ یہ گناہ ہیں۔ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچا تھا، تیسرے رب کے عطا سے یہ بھی علم غیب کی خبر دی کہ اس کا علاج کیا ہے، قبر سے عذاب کیسے کم ہوگا، سرکار نے وہ علاج بھی بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ کب تک ہوگا، ما لم تیبسا، جب تک یہ کھجور کی شاخیں خشک نہ ہوگی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اللہ نے کہ محبوب نے اسی ایک حدیث میں 4 علوم غیبیہ کو بیان کر دیا، اتنا علوم غیبی سے اللہ نے محبوب کو نوازا۔ اور آخر میں زبردست حدیث آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات خبر دی کہ فلاں کا اونٹ یا اونٹنی فلاں وادی میں اس وقت موجود ہے، تو منافقین نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے کہ فلاں کا اونٹ گم ہو گیا تھا فلاں وادی میں فلاں جگہ اس وقت موجود ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہمارا پتہ نہیں ہے، اور اس پر ٹھٹا مسخری کرنے لگے، اس میں انہوں نے ہنسی اڑائی، مذاق کیے، آپس میں بڑے ہنسی لگائے۔ تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، پہلے قرآن دیکھیں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اور سرکار کے علوم غیبیہ عطائیہ پر انکار مسلمان نہیں کرتے، منافقین کرتے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ جل شانہ اس کو قرآن میں بیان کیا، والا ان سالتہ